السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ سبھی بہنیں خیریت سے ہوں گی؟ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو خیر و عافیت سے رکھے۔ آج ہم لوگ پڑھیں گے نماز کے واجبات کے بارے میں۔ نماز کے جو واجبات ہیں اس کے بارے میں آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا۔ کیا دقت آ رہی ہے؟ آج ہم لوگ پڑھیں گے نماز کے واجبات کے بارے میں۔ نماز کے واجبات میں نے آپ لوگوں کو پچھلی کلاسز میں بتایا تھا کہ نماز کی کچھ شرطیں ہوتی ہیں اور نماز کے کچھ فرض ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو اس دنیا میں بھیجا ہے، سب سے پہلے تو آپ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ ہمارے اس دنیا میں آنے کا ایک مقصد ہے۔ آج اگر لوگوں سے پوچھا جائے کہ بھائی آپ کیوں پیدا کیے گئے، تو کسی کو یہی نہیں پتا کہ ہم پیدا کیوں کیے گئے۔ جتنے بھی دنیا کے اندر جتنے بھی ریلیجن ہیں، جتنے بھی مذاہب ہیں، جتنے بھی الگ الگ دھرم ہیں، ان کے جو ماننے والے لوگ ہیں ان سے اگر پوچھا جائے کہ ہم اس دنیا میں کیوں آئے، کسی کو نہیں پتا کیوں آئے۔ یہاں تک کہ کنڈیشن ہماری اور آپ کی اتنی خراب ہو گئی ہے، مسلمانوں کی بھی کنڈیشن اتنی خراب ہو گئی ہے کہ اگر مسلمانوں سے بھی پوچھا جائے کہ ہم اس دنیا میں کیوں آئے بھائی، یہی سوال میں اگر آپ لوگوں سے پوچھ لوں تو ہو سکتا ہے آپ لوگوں میں سے کچھ یا سبھی لوگ جواب دیتے ہیں۔ مجھے تو اچھی امید ہے آپ لوگوں سے۔ کیوں آئے بھائی اس دنیا میں؟ کسی کو نہیں معلوم کیوں آئے۔ قرآن نے ہمیں بتایا کہ ہم اس دنیا میں کیوں بھیجے گئے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے جناتوں کو اور انسانوں کو صرف اور صرف عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور اس دنیا میں ہم بھیجے گئے ہیں آزمائش کے لیے۔ کچھ دنوں کے لیے ہم بھیجے گئے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے تمہیں اس دنیا میں کچھ دنوں کے لیے بھیجا ہے، پھر ہم مر کر دوبارہ پھر اللہ کی طرف لوٹ کر ہمیں جانا ہے، آخرت میں حساب و کتاب دینا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں پیدا کیا ہے وہ عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور عبادت کا مطلب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اگر اللہ ہم سے یہ مطالبہ کرتا کہ 24 گھنٹے عبادت میں لگے رہو تو بالکل ٹھیک ہے، اللہ کا حکم ہمیں ماننا ہے کیونکہ وہ ہمارا خالق ہے۔ لیکن اسلام نے ہمیں یہ تعلیم دی کہ دیکھو اپنا ہر کام اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر کرو۔ جب کہا جائے نماز پڑھو تو نماز پڑھو، جب کہا جائے کاروبار کرو تو کاروبار کرو، جب کہا جائے روزے رکھو تو روزے رکھو۔ اسی کا نام دین ہے۔ یعنی اپنی زندگی کو اللہ اور اللہ کے رسول کی خواہشوں کے مطابق چلانا، اپنی زندگی کو گزارنا، اس کا نام دین اسلام ہے۔ اس میں سے ایک نماز بھی ہے۔ اسلام میں اگر کوئی بھی آدمی داخل ہو جاتا ہے اگر اسلام میں، تو اسلام میں داخل ہونے کے بعد عبادات میں سب سے زیادہ اہم جو عبادت ہے وہ نماز ہے۔ نماز یہ بہت عظیم الشان عبادت ہے، بہت عظیم الشان عبادت ہے۔ نماز کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ نماز کی جو اہمیت ہے وہ دین اسلام میں ایسی ہے جیسے ہمارا سر ہوتا ہے۔ اگر ہمارا سر نہ ہو تو وہ انسان نہیں کہلاتا۔ اسی طرح سے کسی مسلمان کی زندگی میں اگر نماز ہی نہ ہو تو وہ مسلمان بھی کہلانے کے لائق نہیں ہے۔ بھئی اگر کسی کا سر نہ ہو تو وہ جو ہے وہ انسان نہیں کہلاتا، وہ سر کٹا کہلاتا ہے نا۔ تو سر کی اہمیت ہمارے پوری باڈی میں جو اہمیت ہمارے سر کی ہے، اگر سر نہ ہو تو انسان، گلا کسی کا کاٹ دیا جائے تو پوری باڈی بیکار ہو جاتی ہے۔ ایک انگلی اگر کٹ جائے انسان زندہ رہتا ہے، اگر ایک آنکھ خراب ہو جائے انسان زندہ رہتا ہے، ایک کان خراب ہو جائے انسان سن سکتا ہے، زندہ رہتا ہے، پیر کاٹ دیے جائیں دونوں انسان زندہ رہتا ہے، دونوں ہاتھ کاٹ دیے جائیں انسان زندہ رہتا ہے، دونوں آنکھیں پھوڑ دی جائیں انسان زندہ رہتا ہے۔
اور بھی باڈی کے جتنے بھی پارٹس ہیں، ہماری پوری باڈی میں کوئی بھی چیز اگر خراب ہو جائے تو انسان زندہ رہتا ہے، کچھ نہ کچھ دیر تک زندہ رہتا ہے، لیکن اگر یہ سر کاٹ دیا جائے تو وہ آدمی 2-3 منٹ میں مر جاتا ہے۔ تو یہی اہمیت دین اسلام میں نماز کی ہے کہ اگر ہماری زندگی میں نماز نہ ہو تو پر ہمارا اسلام جو ہے نا وہ بس مکمل اسلام نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اسی لیے نماز کی اہمیت دین اسلام میں بہت زیادہ ہے۔ جیسے آج کل ہم لوگ سنتے ہیں نا کسی کو کوئی 5 وقت کا نمازی ہے، کوئی خاتون 5 وقت کی نماز پڑھتی ہے، اور 5 وقت کی نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ تہجد بھی پڑھتی ہے۔ اور اگر ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ یہ جو خاتون ہے یہ صاحب ترتیب ہے، صاحب ترتیب کس کو کہتے ہیں یہ بھی میں آپ لوگوں کو بتا دوں۔ صاحب ترتیب اس کو کہا جاتا ہے جس کی ساری زندگی میں 5 نمازیں اس کے اوپر قضا نہ ہو، اس کو صاحب ترتیب کہا جاتا ہے۔ سمجھ رہی ہیں؟ یعنی کوئی خاتون ایسی ہے جب سے وہ بالغ ہوئی ہے، جب سے اس کے اوپر نماز فرض ہوئی ہے، تب سے لے کر پریزنٹ تک اس کے اوپر 5 نمازوں سے زیادہ قضا نہ ہو، وہ صاحب ترتیب کہلاتی ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کی نمازیں 100 چھوٹ گئی، آپ نے ان کو پورا کر لیا تو آپ صاحب ترتیب ہو جائیں گے۔ صاحب ترتیب کی بہت زیادہ فضیلت ہے، یعنی جس کی ساری زندگی میں 5 نمازوں سے زیادہ اس کے اوپر قضا نہ ہو، ٹھیک ہے؟ تو اگر کوئی خاتون صاحب ترتیب کو پتہ چل جائے کہ بھائی ان کی نماز کبھی زندگی میں چھوٹی نہیں ہے، تو ہم لوگ کیسے اس کے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھتے ہیں، اچھا ان کی ایک نماز نہیں چھوٹی ہے۔ کیوں دیکھتے ہیں؟ کیونکہ ہمارے معاشرے میں نماز پڑھنے والی ہیں بالکل ختم ہو گئی، نماز پڑھنے والی بالکل ختم ہو گئی۔ ہمارے معاشرے میں اگر کوئی پتہ چلے یہ نماز نہیں پڑھتی تو کوئی اس میں کیا خاص بات ہے، نماز بہت سارے مسلمان نہیں پڑھ رہے، کیونکہ بے نمازیوں کی اکثریت ہمارے معاشرے میں زیادہ ہو گئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج اگر ہمیں کوئی پتہ چل جائے بھائی یہ فلاں ہماری رشتہ دار میں یہ رشتہ دار نماز نہیں پڑھتے، ٹھیک ہے، نہیں پڑھتے اس میں کیا بات ہے؟ فلاں لڑکا نماز نہیں پڑھتا بھائی نہیں پڑھتا، اس میں کیا بات ہے؟ وہ لڑکی نماز نہیں پڑھتی اس میں کیا بات ہے نا؟ اور اگر یہ پتہ چل جائے کہ یہ جو خاتون ہے یہ صاحب ترتیب ہے، اس کی نماز نہیں چھوٹی جب سے بالغ ہوئی ہے، تو ہم کیسے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھتے ہیں کہ اچھا اس کی ایک بھی نماز نہیں چھوٹی ساری زندگی میں۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے معاشرے میں بے نمازیوں کی تعداد زیادہ ہے۔ صحابہ اکرام کے زمانے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں کوئی اگر بے نمازی ہوتا تھا تو اس کو لوگ آگے پھاڑ پھاڑ کے دیکھتے تھے، اچھا یہ بے نمازی ہے، یہ بے نمازی ہے، پہلے تو ملتا ہی نہیں تھا کوئی بے نمازی۔ کوئی بھی مسلمان صحابہ کے زمانے میں، تابعین کے زمانے میں بے نمازی نہیں ہوتا تھا، سب نماز پڑھنے والے ہوتے تھے۔ اور اگر بالفرض بائی چانس اگر کوئی بے نمازی نظر آ جاتا تھا اور اس کے بارے میں یہ بتا دیا جاتا تھا کہ یہ بے نمازی یہ نماز نہیں پڑھتا، تو حیرت سے منہ پھاڑ کے آنکھیں پھاڑ کے سب اس کو دیکھتے تھے، اچھا یہ بے نمازی ہے۔ جیسے آج کل کے ٹائم میں ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی نمازی ہو، کوئی نمازن ہو، تو اس کو ہم آگے پھاڑ پھاڑ کے دیکھتے ہیں، نہیں دیکھتے ارے ماشاءاللہ نماز نہیں چھوٹی ان کی کبھی بھی۔ ایسے اس وقت میں لوگ جس کی نمازیں چھوٹ جاتی تھی اس کو آگے پھاڑ پھاڑ کے دیکھا کرتے تھے۔ نماز کی بڑی اہمیت ہے، نماز کی جب اہمیت ہمارے معاشرے سے ختم ہو گئی تو پھر نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں لوگ۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ آخرت میں جو سب سے پہلے حساب ہوگا وہ نماز کا ہوگا۔ نماز اگر اچھی نکلے گی تو سارے اعمال اچھے نکلیں گے، اور اگر نماز خراب نکل گئی تو سارے اعمال کا معاملہ ڈسمس ہو جائے گا پھر۔ اسی لیے نماز کی ہمیں پابندی کرنا چاہیے، نماز نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ہوتا کیا ہے کہ ہم لوگ جب ٹائم ہوتا ہے تب نماز پڑھتے ہیں، یعنی وہ دیکھا ہے نا، کئی جگہ میں نے لکھا ہوا دیکھا ہے کہ نماز سے مت کہو کہ مجھے کام کرنا ہے نا، نماز سے مت کہو کہ مجھے کام کرنا ہے، کام سے کہو کہ مجھے نماز پڑھنی ہے۔ ہمارا کیا حساب ہے کہ جہاں وقت ملا فری ہے تو نماز پڑھ لی، لیکن جہاں بزی ہے ارے یار صاحب ٹائم نہیں ملا بھائی، نماز کے لیے بھی کوئی ٹائم چاہیے آپ کو، نماز کے لیے ٹائم تو نہیں چاہیے نا؟ خدا نہ خواستہ آپ کا لاکھوں روپے کا نقصان ہو رہا ہو تو آپ اس کے لیے ٹائم نکالو گی؟ نہیں ہے نا۔ لاکھوں روپے کا نقصان آپ کو ہوتا ہوا دکھ رہا ہو تو آپ اس کو روکنے کی کوشش کرو گی کہ نقصان میرا ہو رہا ہے یہ رک جائے۔ سپوز دیٹ میں ایک مثال دیتا ہوں، ابھی آپ کے اکاؤنٹ میں 1 لاکھ روپیہ ہے، آپ کے پاس ایس ایم ایس آنا شروع ہو جائے کہ آپ کی کوئی ہیکنگ کر رہا ہے، آپ کے اکاؤنٹ سے پیسے نکلنا شروع ہو رہے ہیں، ایک میسج آیا 10,000 روپے، ایک میسج اور آیا 10,000 روپے،
تو آپ اگر روٹی بنا رہی ہوگی یا جاب پر ہوگی تو فٹاک سے سارے جاب واب روٹی سالن سب چھوڑ کے اپنے موبائل میں اس کو اپنے کارڈ کو بلاک کرنے میں لگ جاؤ گی کہ جلدی سے یہ کارڈ بلاک ہو تاکہ میرا پیسہ بچ جائے. یا یہ کہو گی چلو 10,000 روپے کٹ رہے ہیں تو کوئی بات نہیں, میں روٹی پکا لوں, کوئی بات نہیں, ابھی میں جاب سے فری ہو جاؤں, اس کے بعد میں شام کو دیکھوں گی آرام سے. نہیں کرو گی نا, کیوں؟ کیونکہ بھائی نقصان ہو رہا ہے بھاری, سب کام چھوڑ دو گی آپ, جاب بھی چھوڑ دو گی, ہے نا. تو نماز ہماری چھوٹ رہی ہو تو ہمارے اندر اس سے کہیں زیادہ فکر ہونا چاہیے کہ میری نماز چھوٹ رہی ہے. نہیں بھائی, نماز کیسے چھوٹ جائے گی؟ جیسے آج ہم 100 روپے کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں, 200 روپے کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں, 1000 روپے کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں. 100 روپے کی بھی ویلو آج ہماری نظروں میں جتنی ہے نا اتنی نماز کی نہیں ہے. 100 روپے کے لیے کوئی ہم سے بولے کہ بھائی 15 منٹ تمہیں میرے سے بات کرنی ہے کال پہ, میں آپ کو 100 روپے دوں گا, ہم اس سے فوراً 15 منٹ پہ کال پہ بات کر لیں گے. یا ہمیں کوئی بتا دے کہ بھائی 15 منٹ پڑھانے کے 100 روپے آپ کو ملیں گے اور اتنے اتنے بچے آپ کو پڑھانا ہے, ہم فوراً ارے بھائی بہت اچھی بات ہے, 15 منٹ میں 5 بچے ہم پڑھا دیں گے, 1 گھنٹے میں 4 بچے پڑھائیں گے, 400 روپے آ رہا ہے میرے پاس. تو 500 روپے میں نائٹ ڈیوٹی لگا لیتے ہیں آج کل لوگ, نائٹ ڈیوٹی نائٹ شفٹ میں کام کرتے ہیں کہ بھائی 500 روپے ایکسٹرا ملیں گے. لیکن نماز کے ذریعے جو ہمیں دنیا کے اندر بھی بہت ساری چیزیں ملتی ہیں, آخرت میں تو ملے گا, لیکن دنیا کے بہت سارے ہمیں فائدے حاصل ہوتے ہیں, لیکن نماز کی ہمیں کوئی فکر نہیں ہے. اسی لیے پہلی فرصت میں تو نماز کی اہمیت ہمیں اپنے دل میں پیدا کرنا چاہیے اور نماز کی فکر دل میں پیدا کرنا چاہیے. جیسے ہم دنیا کے لیے فکر مند ہیں, اس سے کہیں زیادہ, اس سے کہیں زیادہ. سپوز میں ایک مثال اور دیتا ہوں آپ کو, اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, ہمارا بچہ کہیں جا رہا ہو, مطلب ہمارا بچہ جس راستے پہ چل رہا ہے, ہمیں کوئی بتائے کہ بھئی تمہارا بچہ جس راستے پہ جا رہا ہے تو آگے وہ ایک گڈھا ہے, اس میں آگ جل رہی ہے, اس میں وہ گر جائے گا. تو ہم سارے کام دھندے چھوڑ کے اپنی اولاد کو روکنے میں لگ جائیں گے, دوڑیں گے, بھاگیں گے, ارے بیٹا اس راستے مت جاؤ, اس راستے مت جاؤ, وہاں گڈھے ہیں, وہاں آگ جل رہی ہے, ایسے ہی کریں گے نا, اور روکنے کی ہر ممکن کوشش کریں گے. اسی طرح سے آج ہمارے بچے نماز ہی نہیں پڑھتے, ہمارے گھر میں نماز پڑھنے کے لیے کہا بھی نہیں جاتا, اور ہم اس طرف توجہ بھی نہیں کرتے کہ یہ جو بچے ہمارے نماز چھوڑ رہے ہیں, ہماری جنریشن, ہمارے گھر خاندان والے, ہم خود بھی نماز چھوڑ رہے ہیں, تو ہم ایک ایسے گڈھے کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں جو آگ سے بھرا ہوا ہے اور وہ جہنم کا گڈھا ہے. جیسے ہی ہماری آنکھیں بند ہوئی اور اگر ہم بے نمازی ہیں تو وہیں ہم جہنم کے گڈھے میں جا کے گر جائیں گے. ہم اپنے بچوں کی اس کی تو فکر کر رہے ہیں کہ ہمارا بچہ ہائی اسکول کر لے, ہماری لڑکی ہائی اسکول کر لے, انٹر کر لے, نماز پڑھ رہی ہے نہیں پڑھ رہی ہے کوئی مطلب نہیں ہے. یہ نہیں سوچ رہے ہم کہ یہ جو ہمارے بچے بے نمازی ہیں, ہم بھی بے نمازی ہیں, جیسے ہی آنکھ بند ہوگی کہاں جائیں گے ہم؟ وہی جہنم کے گڈھے میں جا کے گریں گے. ہماری اولاد کہاں جا کے گرے گی؟ جہنم کے گڈھے میں جا کے گرے گی. اس کی طرف ہمیں فکر کرنا چاہیے. آج ہماری بچیاں اگر پڑھی ہوئی نہ ہو, ہائی اسکول نہ کری ہوئی ہو, تو ہم کیسے فکر کرتے ہیں؟ شادی نہیں ہوگی, رشتے نہیں آئیں گے, اچھے سے زندگی نہیں گزار پائے گی. لیکن اسی اولاد کے لیے ہم یہ فکر نہیں کرتے, اگر یہ بے نمازی رہ گیا, یہ بے نمازی رہ گئی تو آخرت میں یہ کامیاب نہیں ہو پائے گی, آخرت میں اس کو سکسیس نہیں ملے گی. اس کے لیے بھی ہمیں فکر کرنا چاہیے. تو بہرحال نماز کی یہ بہت اہمیت ہے نماز کی اسلام کے اندر. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد بھی ہے کہ سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا, اسی لیے ہمیں اپنے آخرت میں حساب کتاب کی ہم لوگ تیاری کرتے ہیں نا, صدقے کے ذریعے تیاری کرتے ہیں اور صدقہ خیرات کر کے تیاری کرتے ہیں. اسی طرح سے نماز پڑھ کے بھی ہمیں تیاری کرنا چاہیے. دیکھو ایک بات ہمیشہ یاد رکھو آپ لوگ, کبھی بہت ارجنٹ جانا ہے, سنتیں چھوڑ دو چلو, بہت ارجنٹ ہے تو نفلیں بھی چھوڑ دو چلو, فرض نماز تو چھوٹنا نہیں چاہیے. جتنا آلس آ رہا ہو, جتنا آلس آ رہا ہو, جتنا آلس آئے, لیکن فرض نہیں چھوٹنا چاہیے. کیونکہ فرض تو فرض ہے. فرض کا درجہ آپ کو میں نے شروع میں بتایا تھا کہ فرض کا درجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے بارے میں حساب ہوگا, سنتوں کے بارے میں حساب کتاب نہیں ہوگا. لیکن میں یہ بالکل نہیں کہہ رہا ہوں کہ سنتیں چھوڑ دو, آپ بالکل عادت بنا لو. سنتیں چھوڑنے کی عادت نہیں بنانا چاہیے, لیکن بائی چانس کبھی بہت زیادہ تھکان ہو رہی ہے یا بہت ارجنٹ کہیں جانا پڑ رہا ہے, ٹائم کی شارٹیج ہے, آپ کسی پروگرام میں ہیں, اب پوری نماز پڑھیں گے تو 20-25 منٹ لگ جائیں گے, جگہ بھی نہیں ہے, اتنا ٹائم بھی نہیں ہے, اور بہت زیادہ شور بھی ہے, اور آپ کی طبیعت میں بھی بہت زیادہ تھکان ہے, تو فرض تو کم از کم پڑھی لو. ہماری بہنیں اکثر کرتی کیا ہے پتہ ہے کیا کرتی ہیں؟
وہ عشاء کی نماز میں چونکہ 17 رکعت ہوتی ہیں تو عشاء کی نماز پڑھنے میں بھائی 20 منٹ لگتے ہیں، ارے دل نہیں ہو رہا، ان سے کہا جائے چلو 17 مت پڑھو، 4 فرض تو پڑھ لو کم از کم. 4 فرض پڑھ کے جو ہے نا وہ طبیعت نہیں لگتی. 4 فرض پڑھ لیے تو کون سا تیر مار لیا، دل نہیں لگتا ایسے، طبیعت ایسے اچھا نہیں لگتا صاحب. ہم ایسے نماز نہیں پڑھتے. پڑھنا ہے تو پوری پڑھو یار، مزہ تبھی آتا ہے، ورنہ کیا ادھوری سے ادھوری نماز پڑھ لی. ایسے شیطان ہمیں نماز سے بالکل دور کر دیتا ہے. اگر طبیعت نہیں لگ رہی ہے تو کم از کم فرض تو پڑھ لو. سستی آ رہی ہے تو فرض تو کم از کم پڑھ لو. کیونکہ آپ فرض چھوڑ دو، آپ شکنجے میں چلے گئے جہنم کے. سمجھ رہی ہیں بات کو؟ اسی لیے کیسی ہی سچویشن ہو، کیسا ہی ماحول ہو، کتنی ہی آپ بزی ہو، فرض تو پڑھنے کی ہر حال میں عادت بنا لو. اور فرض پڑھنے میں کوئی زیادہ ٹائم نہیں لگتا. 1-2 منٹ وضو کرنے کے لگیں گے، 4 منٹ 4 رکعت پڑھنے کے لگیں گے، 6 منٹ میں آپ کی نماز کمپلیٹ ہو جائے گی. تو آپ سوچ رہے ہو کہ یار 6 منٹ میں بھی نماز ہے، کھیل ہو رہا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ 6 منٹ میں نماز پڑھو، لیکن ان کیس کسی سچویشن میں آپ ہیں، تھکان میں ہیں، کام کا بوجھ زیادہ پڑ گیا، بزی زیادہ ہیں، کہیں پروگرام میں ہیں، کہیں آپ باہر گئی ہوئی ہیں، تو نماز چھوڑو مت. بالکل میں کہہ رہا ہوں نماز چھوڑنا نہیں ہے. نماز چھوڑنے کی عادت بنانا یہ بہت سخت گناہ ہے. نماز کے کم از کم فرض تو آپ ادا کر لو. ٹھیک ہے، خیر. تو نماز کے میں نے آپ کو شرطیں بتا دی تھی، نماز کے آپ کو میں نے فرض بتا دیے تھے. آج میں آپ کو نماز کے واجبات بتانے جا رہا ہوں. واجبات، نماز کے جو واجبات ہیں اس سے مراد کیا ہے؟ ٹھیک ہے، تو اس سے مراد یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ نماز کے واجبات کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تو نماز کے واجبات ان چیزوں کو کہا جاتا ہے جن کا نماز میں ادا کرنا ضروری ہے، جن کا ادا کرنا نماز میں ضروری ہے. لیکن اگر ان میں سے کوئی چیز چھوٹ جاتی ہے، دیکھیے شرط کا مسئلہ کیا ہے کہ جو نماز کی شرائط ہیں، ان شرائط میں سے اگر کوئی شرط چھوٹ جائے گی تو نماز اسٹارٹ ہی نہیں ہوگی. اسی طرح سے نماز کے فرضوں میں سے اگر کوئی فرض چھوٹ جائے گا، نماز دہرانا پڑے گی، نماز نہیں ہوگی. لیکن واجبات کا مسئلہ یہ ہے کہ نماز کے واجبات میں سے اگر کوئی چیز بھولے سے چھوٹ جائے، نماز کے واجبات میں سے کوئی چیز چھوٹ جائے تو آپ آخر میں سجدہ صاف کر سکتی ہیں. سجدہ صاحب آپ کر لیں، نماز آپ کی درست ہو جائے گی. ٹھیک ہے، اور اگر آپ نے کوئی نماز کا واجب بھولے سے چھوڑ دیا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد سجدہ صاحب نہ کیا تو پھر تو آپ کو نماز دہرانا پڑے گی. نماز کا کوئی بھی واجب اگر چھوٹ جائے تو آپ سجدہ صاحب کر کے اس نماز کو پورا کر سکتی ہیں. ایک واجب چھوٹ گیا، 2 واجب چھوٹ گئے، 3 واجب چھوٹ گئے تو کوئی بات نہیں ہے. نماز کی بالکل آخری رکعت میں آپ تحیات پڑھنے کے بعد ایک سلام پھیریں، اس کے بعد 2 سجدے کریں اور اپنی نماز کمپلیٹ کر لیں. یہ سجدے صاحب کا طریقہ ہے. اب نماز کے واجبات کتنے ہیں؟ تو دیکھیے نماز کے واجبات بہت سارے ہیں. میں آپ کو ایک ایک کر کے سمجھا دیتا ہوں کہ نماز کے واجبات کتنے ہیں. نماز کے واجبات جو ہیں وہ 14 ہیں، کم زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. میرے اس وقت جو ذہن میں ہے اور جو میں نے لکھے رکھے ہوئے ہیں وہ 14 ہیں. نماز کے واجبات 14 ہیں. نمبر 1، فرض نمازوں کی پہلی 2 رکعتوں کو قرات کے لیے مقرر کرنا. ٹھیک ہے، قرات کے لیے فرض نماز جیسے ہم 3 رکعت پڑھتے ہیں یا 4 رکعت پڑھتے ہیں تو پہلی 2 رکعت میں ہم سورہ فاتحہ بھی پڑھتے ہیں اور سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت بھی ملاتے ہیں. تو یہ واجب ہے. ٹھیک ہے، تو نمبر 1 فرض نماز آپ ایز اٹ از جیسے میں بول رہا ہوں ایسے بھی آپ لکھ سکتی ہیں اپنی کاپی کے اندر. نماز کے واجبات 14 ہیں، اور اگر آپ نہ لکھیں تو پھر آپ کو جو گھر میں آپ کے نماز سیکھنے کی کتابیں ہوں گی اس میں یہ لکھے ہوئے مل جائیں گے. فرق کیا ہے کہ جب میں سمجھا دوں گا آپ کو تو پھر آپ کتاب میں لکھے ہوئی باتوں کو بھی سمجھ سکیں گی، ہے نا. قرات کے لیے مقرر کرنا اس کا مطلب کیا ہے؟ تو یہ میں مطلب سمجھا دوں گا تو پھر آپ کہیں بھی لکھا ہوا دیکھو گی تو سمجھ جاؤ گی اور دوسرے کو سمجھا بھی سکو گی. ٹھیک ہے نا. آج اللہ کا شکر ہے تھوڑا بہت گلے میں آرام ہے، لیکن تھوڑا ہی بہت ہے، ابھی پورا نہیں ہے. اسی وجہ سے آپ لوگوں کو دیکھا ہوگا آپ نے کہ کلپ وغیرہ میں اپلوڈ نہیں کر پا رہا ہوں کیونکہ بولنے کی بالکل ہمت نہیں ہے. یہ تو جب میں پڑھانے بیٹھتا ہوں تو پتہ نہیں کہاں سے آواز ایک دم سے ٹھیک ہو جاتی ہے. تو نماز کے واجبات 14 ہیں. نمبر 1 فرض نمازوں کی پہلی 2 رکعتوں کو قرات کے لیے مقرر کرنا. 3 رکعت والی نماز پڑھ رہی ہیں آپ یا 4 رکعت والی فرض نماز پڑھ رہی ہیں تو پہلی 2 رکعتوں کو قرات کے لیے مقرر کرنا. دوسرا واجب ہے فرض نمازوں کی تیسری اور چوتھی رکعت کے علاوہ تمام نمازوں کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا. ٹھیک ہے نا، فرض نمازوں کی تیسری اور چوتھی رکعت کے علاوہ تمام نمازوں کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا. تیسری چوتھی میں اگر آپ سورہ فاتحہ نہیں پڑھ پائیں
تو وہ واجب نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. واجب یہ ہے کہ فرض نمازوں کی تیسری چوتھی کے علاوہ پھر ہر رکعت میں، یعنی پہلی دوسری رکعت میں، فرض نمازوں کی تیسری اور چوتھی رکعت کے علاوہ تمام نمازوں کی، تمام نمازوں کا مطلب یہ چاہے وہ سنت ہو چاہے وہ نفل ہو، تمام نمازوں کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا یہ واجب ہے. نمبر 3، فرض نمازوں کی پہلی 2 رکعتوں میں اور واجب اور سنت اور نفل نمازوں کی تمام رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت یا ایک بڑی آیت یا چھوٹی 3 آیتیں پڑھنا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ دیکھو میں دوبارہ آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ دوسرا جو واجب ہے وہ یہ کہ فرض نمازوں کی تیسری اور چوتھی رکعت کو چھوڑ دو آپ. تیسری اور چوتھی رکعت کے علاوہ تمام نمازوں کی، چاہے وہ واجب ہو چاہے وہ سنت ہو چاہے وہ نفل ہو، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا یہ واجب ہے. ٹھیک ہے نا. اگر آپ مان لیجیے آپ سنتیں پڑھ رہی ہیں، آپ فرض پڑھ رہی ہیں، ٹھیک ہے نا، فرض کی تیسری اور چوتھی کو چھوڑ دو بس. اس کے علاوہ فرضوں کی پہلی دوسری، نفلوں کی، سنتوں کی اور واجب کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا یہ واجب ہے. اگر بائی چانس آپ سورہ فاتحہ پڑھنا بھول جاتی ہیں تو پھر آپ سجدے صاف کر کے نماز کمپلیٹ کر سکتی ہیں. تیسرا واجب کیا ہوا؟ فرض نمازوں کی پہلی 2 رکعتوں میں، ٹھیک ہے نا، فرض نمازوں کی پہلی 2 رکعتوں میں اور واجب اور سنت اور نفل نمازوں کی تمام رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت پڑھنا واجب ہے. ٹھیک ہے. اور کوئی سورت پڑھ رہی ہیں آپ الحمد شریف کے بعد تو ٹھیک ہے سورت پڑھ لیں آپ، یا کوئی ایک بڑی آیت یا چھوٹی 3 آیتیں. چھوٹی 3 آیتیں جیسے آپ انا اعطیناک الکوثر ایک آیت، فصلی لربک وانحر، ان شانئک هو الابتر، تو یہ چھوٹی 3 آیتیں ہو گئی. ایسے ہی قل هو اللہ احد اللہ الصمد، تو ہم یا تو کوئی ایک سورت پڑھ سکتے ہیں سورہ فاتحہ کے بعد، یا پھر کوئی ایک بڑی آیت پڑھ سکتے ہیں جیسے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون. ٹھیک ہے نا. جیسے ایک بڑی آیت اور میں آپ کو بتاؤں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. یہ 3 آیتیں ہو گئی چھوٹی چھوٹی. ٹھیک ہے نا. اس کے بعد جو بڑی آیت ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، یہ ایک بڑی آیت ہو گئی. تو ایک بڑی آیت کم سے کم، ٹھیک ہے نا، اور چھوٹی 3 آیتیں. چوتھا واجب ہے سورہ فاتحہ کو سورت سے پہلے پڑھنا. اگر آپ نے مان لیجیے نماز کے اندر سورہ فاتحہ سے پہلے کوئی سورت پڑھ لی، بعد میں آپ نے سورہ فاتحہ پڑھی، تو پھر آپ آخر میں نماز کے سجدے صاف کر سکتی ہیں. پانچواں واجب ہے قرات اور رکوع میں اور سجدوں میں اور رکعتوں میں ترتیب قائم رکھنا. ترتیب یعنی اسٹیپ بائی اسٹیپ. سب سے پہلے ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد سورت ملاتے ہیں، پھر اس کے بعد رکوع کرتے ہیں، پھر اس کے بعد سجدے کرتے ہیں. اگر کوئی چیز اوپر نیچے ہو جاتی ہے تو پھر آپ آخر میں سجدے صاف کر کے نماز کمپلیٹ کر لیں گی. تو ترتیب قائم کرنا، اسٹیپ بائی اسٹیپ چیزوں کو کرنا، یہ نماز کے اندر واجب ہے. نمبر 6، دیکھو 2 چیزیں یاد رکھو، قوما اور جلسہ. قوما کہتے ہیں جب ہم رکوع سے کھڑے ہوتے ہیں نا، سمع اللہ لمن حمیدہ کہنے کے بعد، تو رکوع کرنے کے بعد جو ہم سیدھا کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کو کہا جاتا ہے قوما. اور سجدہ کرنے کے بعد، ایک سجدہ کرنے کے بعد جو ہم بیٹھتے ہیں پھر دوسرا سجدہ کرتے ہیں، تو ایک سجدہ کرنے کے بعد جو ہم بیٹھتے ہیں اس کو کہا جاتا ہے جلسہ. ٹھیک ہے نا. تو چھٹا جو واجب ہے وہ ہے قوما کرنا، یعنی رکوع سے اٹھ کر سیدھے کھڑے ہو جانا. یہ چھٹا واجب ہے. اگر کسی نے قوما نہیں کیا، جیسے بعض خواتین نماز پڑھتی ہیں تو رکوع سے اٹھنے کے بعد فٹاک سے جو ہے سجدے میں چلی جاتی ہیں، وہ سیدھے کھڑی نہیں ہوتی. سیدھے کا مطلب یہ کہ اطمینان سے آپ سیدھے کھڑی ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. یہ نہیں کہ بعض لوگ یوں رکوع میں تھے، یوں فٹاک سے ایک دم بطخ کی طرح ہی نیچے فٹاک سے. یہ غلط ہے. میں نے لڑکوں کو بھی دیکھا ہے، بعض بڑی جلدی فاسٹ نماز پڑھتے ہیں. یہ نہیں، بس اطمینان سے آپ کھڑے ہو جاؤ سیدھے، آپ ایک دم سیدھے کھڑی ہو جاؤ، پھر اس کے بعد یہ ہوتا ہے قوما. اسی طرح سے سجدے میں بعض لوگوں کو دیکھا وہ ایک سجدے سے آدھے اٹھ پاتے ہیں پھر کھڑاک سے دوسرا سجدہ. غلط. سجدے سے آپ اچھی طرح سے اٹھیں، بیٹھ جائیں، پھر اس کے بعد دوسرا سجدہ کریں. اس کو کہا جاتا ہے جلسہ. تو چھٹا جو واجب ہے وہ قوما کرنا، یعنی رکوع سے اٹھ کر سیدھا کھڑے ہو جانا. ساتواں جو واجب ہے وہ جلسہ، یعنی دونوں سجدوں کے درمیان سیدھا بیٹھ جانا، جو ہم عام طور پر کرتے ہیں. یہ آپ سمجھ لیں، اور جب اس کی ہیبٹ ہو جاتی ہے تو پھر یاد رکھنا بھی ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے. آٹھواں جو واجب ہے تعدیل ارکان. تعدیل ارکان کس کو کہا جاتا ہے؟ کہ رکوع اور سجدہ
اور ہم جو نماز کے اندر جتنی بھی چیزیں کرتے ہیں نا، رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، قیام کرتے ہیں، اتحیات میں بیٹھتے ہیں، اس کو اچھی طرح سے ادا کرنا، تعدیل ارکان یعنی اطمینان کے ساتھ، یہ نہیں کھڑا کھڑا فٹاک فٹاک جلدی سے. میں نے ایک بار میں نماز پڑھ رہا تھا تو میرے برابر میں ایک صاحب آئے تو میں نے بھی نیت باندھی اور انہوں نے بھی نیت باندھی. اب آپ لوگ سوچو گے یار مفتی صاحب آپ اپنی نماز پڑھ رہے تھے یا ان کو دیکھ رہے تھے. ایسا ہوتا ہے کچھ لوگ ہمارے برابر میں آ کے اس طرح سے ایکٹیویٹیز کرتے ہیں کہ نہ چاہتے ہوئے بھی ان کی طرف ذہن پہنچ جاتا ہے. تو میں نے بھی نیت باندھی، انہوں نے بھی نیت باندھی. تو صاحب نوٹیفیکیشن آ گیا کہ 10 منٹ لیفٹ رہ گئے بس. تو میں نے بھی نیت باندھی، انہوں نے بھی نیت باندھی. میں الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین صرف اتنا پڑھ پایا تھا، فٹاک سے وہ رکوع میں چلے گئے. میں جو ہے وہ ابھی صورت بھی نہیں ملا پایا تھا کہ انہوں نے جو نا کھڑاک سے سجدہ بھی کر لیا. فٹاک فٹاک انہوں نے جو ہے میری ایک رکعت ہوئی، ان کی فٹاک سے 3 رکعت. میں حیران رہ گیا، میری نماز کا پورا خشوع اور خضوع خراب ہو گیا. تو ایسی ایکٹیویٹیز بھی لوگ کر دیتے ہیں. تو تعدیل ارکان کا مطلب یہ اطمینان کے ساتھ نماز میں جو بھی کام آپ کر رہے ہیں اس کو اطمینان کے ساتھ کرنا. نوا جو واجب ہے وہ قاعدہ اولا. قاعدہ اولا کہا جاتا ہے یعنی 4 رکعت والی نماز میں یا 3 رکعت والی نماز میں جو ہم دوسری رکعت میں اتحیات میں بیٹھتے ہیں اس کو قاعدہ اولا کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو قاعدہ اولا میں اتحیات کے بقدر بیٹھنا، قاعدہ اولا کرنا. اگر آپ 3 رکعت والی نماز میں 2 رکعت کے بعد نہیں بیٹھ پائیں اور سیدھے کھڑی ہو گئی تو کوئی بات نہیں، آپ لاسٹ میں سجدے صاف کر کے نماز کمپلیٹ کر سکتی ہیں. تو نمبر 9 قاعدہ اولا یہ واجب ہے. نمبر 10 دونوں قعدوں میں تشہد پڑھنا، اتحیات پڑھنا. تشہد کس کو کہتے ہیں؟ اتحیات کو پڑھنا. دونوں قعدوں میں تشہد پڑھنا یعنی اتحیات پڑھنا. اتحیات پڑھنا اگر آپ بھول جائیں تو نماز کے آخر میں سجدہ صاف کر کے نماز کمپلیٹ کر لیں. نمبر 11 امام صاحب کے لیے ہے یہ. امام کو فجر کی نماز میں، مغرب کی نماز میں، عشاء کی نماز میں، جمعے کی نماز میں اور عید کی نماز میں اور تراویح کی نماز میں اور رمضان میں وطروں کی نماز پڑھاتے ہوئے زور سے قرات کرنا، یہ امام صاحب کے لیے واجب ہے. امام صاحب اگر زور سے قرات نہیں کرتے ان نمازوں میں اور آہستہ قرات کر دیتے ہیں تو پھر جو ہے ان کو سجدہ صاف کرنا پڑے گا اور سجدہ صاف کر کے وہ نماز کمپلیٹ کر لیں گے. ٹھیک ہے نا؟ نمبر 12 لفظ سلام کے ساتھ نماز سے علیحدہ ہونا. ہم کہتے ہیں نا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو یہ واجب ہے. اگر مان لیجیے آپ نے بغیر کچھ کہے سلام پھیر دیا تو پھر کیا کرو گے؟ سجدہ صاف کر لو گے. اب ایسے کیسے سجدہ صاف کرنا ہے؟ بس آپ جو ہے سلام پھیرنے کے بعد مان لیجیے آپ کو ایسے یاد آیا کرے میں نے السلام علیکم تو کہا نہیں، تو کوئی بات نہیں، آپ یوں ہی کہ یوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ اور سجدہ صاف کر لیں اور نماز کمپلیٹ کر لیں. نمبر 13 وطر کی نماز میں قنوت کے لیے تکبیر کہنا اور دعائے قنوت پڑھنا. وطر جو ہم پڑھتے ہیں نا تو اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ اٹھاتے ہیں اور پھر باندھ لیتے ہیں. تو یہ جو تکبیر کہی جاتی ہے، تکبیر کہنا اور دعائے قنوت پڑھنا یہ واجب ہے. اگر دعائے قنوت پڑھنا آپ بھول جاؤ تو پھر کوئی بات نہیں ہے، نماز کے آخر میں وطر کے آخر میں آپ سجدے صاف کر کے نماز کمپلیٹ کر سکتی ہیں. ٹھیک ہے؟ نمبر 14واں واجب کیا ہے کہ عید کی نماز میں جو تکبیرات کہی جاتی ہیں، جو 6 تکبیریں زائد ہوتی ہیں، وہ تکبیریں جو ہے نا وہ تکبیریں پڑھنا واجب ہے. اگر وہ تکبیریں چھوٹ جاتی ہیں تو پھر سجدے صاف کرنا واجب ہوگا. تو یہ نماز کے واجبات ہیں 14. مجھے امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوں گے نماز کے واجبات. اس کو آپ سمجھ لیں اور یاد بھی کر لیں. نماز کی جو کتابیں عموماً گھر پر رکھی رہتی ہیں اس میں بھی آپ کو نماز کے واجبات مل جائیں گے. پھر بھی اگر سمجھ میں نہ آئے تو آپ مجھ سے واٹس ایپ پر SMS کر کے آڈیو کوشچن کر کے بھی معلوم کر سکتی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ نماز کے واجبات ہو گئے. منڈے میں انشاءاللہ نماز کی سنتیں اور نماز کے مستحبات میں آپ لوگوں کو سمجھاؤں گا. کسی کا کوئی سوال ہو تو وہ پوچھ لے صاحب. السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میرا یہ سوال تھا کہ کتنی عمر سے نماز فرض ہو جاتی ہے، مطلب کہ اگر نہ پڑھے تو اپنے پر قضا پڑھنا ضروری ہوتا ہے؟ دیکھو جب ہم بالغ ہو جاتے ہیں تب سے ہمارے اوپر نماز فرض ہو جاتی ہے، اور بالغ جی ہونے کی کوئی عمر نہیں ہے. خواتین کے لیے تو اور لڑکیوں کے لیے یہ ہے کہ جب ان کو ناپاکی کے ان کے دن شروع ہو جائیں تو وہ بالغ شمار ہوتی ہیں. اور لڑکوں کے لیے بھی یہی ہے کہ جب ان کو کوئی بھی بالغ ہونے کی علامت ظاہر ہو جائے تو بالغ شمار ہو جاتی ہے. ورنہ جو ہے وہی ہے 15 سال کی عمر میں بالغ شمار ہوں گے دونوں. جی اگر ایسا ہو کہ میری عمر 19 سال ہو گئی ہے اور میں نے کچھ
سال نمازیں چھوڑتی ہے تو میں اس کی قضا کیسے کروں؟ پھر آپ کو قضا کرنی پڑیں گی. قضا کیسے کرنی ہے آپ یوٹیوب پر سرچ کر لیں, قضا نمازیں کیسے پڑھیں اے ایم قاسمی, تو وہ تقریباً 10-15 منٹ کی کلپ ہے, وہ پوری کلپ دیکھنے کے بعد آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. جی جی, یہ لیکن مجھے یاد نہیں ہے کیونکہ میں نے نماز تو میں بچپن سے پڑھ رہی ہوں, لیکن تو آپ ایگزامس کے وقت وہ تو آپ حساب لگا لیں, وہ تو آپ حساب لگا لیں, اندازہ کر لیں, جہاں آپ کا جی اندازہ دل کہہ رہا ہو کہ ہاں اتنا ہوگا, وہ اندازہ لگا لیں اور دھیرے 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 ساری زندگی میں قضا کر لیں. جی, شکریہ مفتی صاحب. جی السلام السلام علیکم. علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. چلے تسنیم فاطمہ بات کر لیں, پہلے کیا پوچھ رہی تھی؟ جی تب ایک تو مجھے یہ پوچھنا تھا کہ آپ نے 11واں واجب جو بتایا تھا لکھ نہیں پائی تھی, تو اس کو آگے دہرا دیں گے کیا بتائیں تو میں؟ بہتر ہو. امام کے لیے جو آپ نے بتایا تھا کہ فجر کی نماز میں, عید میں, تراویح, وتر اور میں نے 11واں بتایا تھا کہ امام صاحب فجر کی نماز میں زور سے قرات کریں گے, جی مغرب میں, جی عشاء میں, جمعے میں, عید کی نماز میں, اسی طرح سے تراویح میں, اور رمضان میں جب وہ وتر پڑھائیں گے تو اس میں زور سے قرات کریں گے. اگر وہ آہستہ سے قرات جی کرتے ہیں تو پھر ان کے اوپر سجدہ صاحب واجب ہو جائے گا. جی بہتر. اور ایک مجھے یہ پوچھنا تھا کہ اگر کوئی شخص اپنی قضا عمری ادا کر رہا ہو اور وہ اس کو ادا کرنے کے لیے اپنے جیسے غیر مؤکدہ سنتیں اور نوافل کو فی الحال چھوڑ دے, اور ان کے جو مطلب ان کی جگہ پر فرض اور وتر جو قضا ہے, قضا عمری ادا کرتا ہے, تو کیا یہ بہتر ہے کرنا؟ کیونکہ وقت کا وجہ ہوتی ہے, اور پھر کام دیکھیے کے ساتھ. دیکھیے ایسا ہے, جو سنت موقع ہے اس کو بھی پڑھنا چاہیے, اس میں کون سا ٹائم لگتا ہے. مان لیجیے نہیں, جہاں سنت موقع نہیں, سنت غیر موقع اگر چھوڑ دے تو موقع تو ادا کرتے ہیں. غیر موقع پھر آپ کی مرضی ہے, پڑھو گے تو ثواب ملے گا, نہیں پڑھو گے تو کوئی گناہ بھی نہیں ہے. لیکن بہرحال ان کو پڑھنے میں بھی 10-5 منٹ ہی کا فرق آتا ہے, تو میری رائے تو یہ کہ بھائی سبھی کو پڑھ لو تو اچھی بات ہے, کیونکہ دنیا میں تو ٹائم جا ہی رہا ہے ہمارا, تو بہتر یہی ہے جی کہ بے شک. اگر پھر بھی کوئی پڑھ لیتا ہے تو کوئی دقت نہیں ہے, پڑھ سکتا ہے. مطلب پابندی سے چھوڑنے میں گناہ تو نہیں ہوگا, کیونکہ قضا نہیں عمری ادا نہیں, کرنی ہے ساتھ کے ساتھ. ہاں سنت غیر موقع چھوڑنے میں کوئی گناہ نہیں ہوتا ہے. جی بہتر. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں یہ پوچھ رہی کیا قضاء عمری کی نماز شارٹ بھی پڑھی جاتی ہے؟ شارٹ وارٹ کیا کرو گے, ویسی زندگی بہت شارٹ ہو رہی ہے, کچھ تو اللہ کے لیے لانگ کر لو. ساری چیزیں شارٹ, اللہ میں بھی شارٹ آ جائے گا تو پھر دقت ہو جائے گی. دیکھو کتنا بھی شارٹ آپ کرو گی 2-3 منٹ سے زیادہ کوئی فرق نہیں آئے گا. آپ ایک نماز بہت شارٹ پڑھ لو, کتنا فرق آئے گا؟ 2 منٹ کا فرق آ جائے گا, 1 منٹ کا فرق آ جائے گا. بھیا 1 منٹ تم بچا کے کون سا تیر مار لو گے؟ اسی لیے شارٹ کے چکر میں مت پڑو, اچھی طرح سے جو نماز پڑھی جاتی ہے وہی نماز پڑھو. میں نے دیکھا ہے یوٹیوب پہ بہت سارے لوگ شارٹ بتاتے ہیں, شارٹ طریقہ قضا نمازیں پڑھنے کا. ارے یار 2 منٹ کا فرق آ رہا ہے. آپ 4 رکعت والی نماز اگر بہت شارٹ پڑھو گی, بہت شارٹ پڑھو گی, تو 4 منٹ میں یہ سمجھ لیں آپ 4 منٹ کے اندر بہت ایزی طریقے سے, بہت اچھے سے آپ 4 رکعت پڑھ سکتی ہو, بہت اچھے طریقے سے. اور اگر 4 رکعت والی میں آپ شارٹ طریقے سے پڑھو گی تو 2 منٹ لگ جائیں گے. تو 2 منٹ بچا کے آپ کیا مطلب کیا کر لو گی 2 منٹ بچا کے؟ 2 منٹ اگر اللہ کی راہ میں زیادہ لگ جائیں تو کون سا طوفان اور مصیبت آئی جا رہی ہے. ایسے تو میں شارٹ نہیں پڑھتی ہوں, پر کسی نے مجھے بولا کہ آپ شارٹ پڑھ سکتی ہیں. غلط میں بھیا. بولی ٹھیک ہے, میں اپنے مفتی صاحب سے پوچھ کے بتاؤں گی. ایک چیز ہوتی ہے کر سکتے ہو, کر سکتے ہو, ٹھیک ہے. ارے بھائی اچھی چیز کر لو نا 2 منٹ اور لگا کے. ہر چیز میں ہم اچھا چاہتے ہیں, گھر اچھا ہو, کھانا پینا بھی اچھا ہو, لیکن عبادت میں شارٹ, تو یہ چیز اچھی نہیں ہے. یہ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے کہ شارٹ پڑھو گی تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اچھا شارٹ پڑھ لی تھی بہت, کوئی بات نہیں لے بیٹا, کیونکہ قبول ہونا ضروری ہے. اور قبول ہماری عبادت تبھی ہو سکتی ہے جب قبولیت کے لائق ہو. اب جو چیز پہلے سے شارٹ ہے وہ قبول کہاں سے ہو جائے گی؟ اصل نماز پڑھنا ہے, اور نماز بھی ایسے پڑھنا جو اللہ قبول کر لے. شارٹ چیزیں ہم پسند کرتے ہیں, شارٹ تو ہم اپنے لیے پسند نہیں کر رہے, تو اللہ کیسے پسند کر لے گا؟ اصل چیزیں جو ہم عبادت کر رہے ہیں وہ اللہ قبول کر لے, تو اس درجے کی تو وہ قبول ہو جائے. اول تو وہ قضا ہو گئی, ایک تو غلطی ہم نے یہ کری کہ وہ قضا کر لی, ایک گناہ. پھر دوسرا گناہ یہ کہ اللہ میاں کے سامنے ہم شارٹ پیش کر رہے ہیں, تو یہ نہیں, تھوڑا سا 2 منٹ لیٹ کر لو, اچھی بات, اچھے طریقے سے. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ایک تو قبول کر لے گا, اور ایک کے صدقے میں اللہ کہتے کہ ٹھیک ہے بھائی باقی کی کوئی تحقیق نہیں ہو رہی, جاؤ جنت میں چلے جاؤ. اب ساری شارٹ ہوں گی تو قبول کون سی ہوگی پھر؟ چلیے. اور میری سوال ہے, ایک ذرا میری گاؤں کی بھابھی ہے, تو پوچھیے 10 سال پہلے وہ ایک منت رکھی تھی کہ 16 سے زیادہ کہ ہم روزہ رکھیں گے. کیسے 16 روزہ ہوتا ہے نا؟ 16 سیدوں کے روزے ووزے کچھ نہیں ہوتے, یہ لوگوں کے بنائے ہوئے, رکھنا ہے تو اور ویسے تو ہی رکھو. سنیے نا,
तो मुझे यही पूछना है कि वो 9 रोजे रख चुकी है, और वही आपका एक क्लिप बनाए तो वो आपका क्लिप देखी थी, तो तब से वो करना नहीं चाहती, तो यही पूछ रही थी 9 रोजा कर चुके हैं, 16 पूरा कर या छोड़ दे। ये केवल लमिया मैंने 9 रोजे रख लिए, मुझे पता नहीं था, बाकी 6 रोजे में तेरी रजा के लिए रख लूं। नफली रोजे आप कभी भी रख सकती हैं, और नफली रोजे रखें। और वो कहानी भी तो उसका एक तो किताब आता है, उसका कहानी भी सुनाती है। कहानी देखो, कहानी तो वैसी नाम उसका कहानी है, तो कहानी किस्सों की कोई जगह नहीं, कहानी तो बच्चों को सुनाया करते थे, बड़ी हो गई वो, अब कहानी की जगह तो उनको मैं क्या बताऊंगी, वो पूछेंगे तो। ये बताना है कि कोई बात नहीं, जितने रख ली, अब छोड़ो और